السلام علیکم ویورز. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے حمل کے دوران پیشاب کی تکالیف. کیا کامن پرابلمز ہیں جو یورین سے ریلیٹڈ کمپلینٹس پریگننٹ لیڈیز کرتی ہیں اور ان کا حل. ڈیئر لیڈیز, پریگنینسی میں مثانہ اور یوٹرس جس میں کہ بیبی ہے اور یوٹرس گرو کری ہے, وہ دونوں کا بہت کلوز ہیں دونوں آرگنز. تو جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے اور یوٹرس کا سائز انکریز ہونا شروع ہوتا ہے, ساتھ ہی وہ مثانے کے اوپر جو کہ بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے بچے دانی کے اور اس کے فرنٹ پہ ہے, تو مثانے کے اوپر ایک دم سے مکینیکل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایز سون ایز جیسے ہی حمل کا پہلا اور دوسرا مہینہ ہوتا ہے اس پہ یہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے مثانے کے اوپر, جس کے اثر میں بار بار یورین آنے کا پرابلم فیس کرتی ہیں یا بار بار کمپلین کرتی ہیں کہ یورین دن میں بہت مرتبہ آتا ہے. یہ کمپلین بالکل بے ضرر ہے, اس لیے کہ یہ تو بڑھتے ہوئے حمل کی ایک نارمل علامت ہے کہ جس میں کہ یوٹرس کا سائز انکریز اور اس کے خون کی سرکولیشن انکریز ہونے کی وجہ سے مثانے کے اوپر پریشر آ گیا ہے پریگننٹ یوٹرس کا. تو یہ عمل پوری حمل کے دوران 9 مہینے کی مدت کے دوران یہ عمل برقرار رہتا ہے, لیکن میکسیمم یہ کمپلینٹ پریگننسی کے تیسرے, چوتھے اور 5ویں مہینے میں زیادہ ہوتی ہے کہ یورین زیادہ دیر ہولڈ نہیں کیا جاتا, جلدی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ بس اب واش روم جانا چاہیے, اور حالانکہ پانی بے شک اتنا ہی پئیں جتنا پہلے پیتی تھی, یا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, خاص طور پہ گرمیوں کے مہینوں میں جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو پھر یورین فارمیشن بھی پریگننسی میں زیادہ ہوتی ہے, اور جیسے ہی پریشر آئے گا مثانے پہ تو فوراً فیل ہوتا ہے کہ بس اب یورین آ رہا ہے. سو بار بار پیشاب آنا پریگننسی کی ایک نارمل علامات میں سے ایک علامت ہے, اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لے کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو علامت نارمل نہیں ہے وہ ہے پینفل یورینیشن, یعنی کہ اگر یورین کرتے ہوئے شدید درد ہو, یورین پاس کرتے ہوئے برننگ سینسیشن ہو, تو پھر یہ نارمل نہیں ہے. یورین اس کے لیے ضروری ہے کہ یورین کے کچھ ٹیسٹ کروائے جائیں لیبارٹری میں. لیبارٹری ٹیسٹ یورین کے کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. یورین کمپلیٹ یعنی یورین ڈی آر, اس کے علاوہ یورین کلچر سینسٹیویٹی کا ٹیسٹ ہے, یورین میں پس سیلز کی مقدار دیکھنی ہے, اور اگر آپ کو ڈائبٹیز خدا نخواستہ ہونے کی امکان ہے حمل میں, تو بھی وہ یورین میں انفیکشن کی صورت میں نمایاں ہو سکتی ہے, اس لیے شوگر بھی ساتھ چیک کروانا ضروری ہے. یورین میں اگر پس سیلز زیادہ ہیں تو پھر اکارڈنگلی یورین کلچر سینسٹیویٹی کی رپورٹ دیکھ کر اور اینٹی بایوٹک سینسٹیویٹی کی رپورٹ دیکھ کر آپ کی ڈاکٹر آپ کو تجویز دیں گی کہ کون سی اینٹی بایوٹک آپ کے لیے مناسب ہے. حمل کے دوران یورینری ٹریکٹ انفیکشن اگر ہو جائے تو اس کی مناسب اور بروقت ٹریٹمنٹ لے لینا ان دا فارم آف اینٹی بایوٹک یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر حمل کے دوران یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کر مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے. یورینری ٹریکٹ انفیکشن بار بار بھی ہو سکتا ہے, یہ اسینڈ بھی کر سکتا ہے گردے کی نالی یعنی یوریٹر کی طرف, اور ایونچولی اگر یہ بہت زیادہ سیویئر ہو جائے تو پھر یہ گردے تک انفیکشن پہنچانے کا, اور اس میں بھی گردہ بھی ملوث ہو سکتا ہے اور پھر انفیکشن گردے تک پہنچ سکتا ہے. سو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ حمل کے دوران یورینری ٹریکٹ انفیکشن اگر ہو جائے تو اس کی مناسب ٹریٹمنٹ کی جائے. ہاں, یہ بات بھی ہے کہ حمل کے دوران چونکہ پریگننٹ لیڈی کی امیونٹی لو ہوتی ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں قوت مدافعت کچھ کم ہے اور ان پہ جراثیم حملہ جلدی کر دیتے ہیں, دیٹ از وائی ان کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہونے کا رسک بھی زیادہ ہے. اور اگر پریگننسی میں زیادہ ایکسیسو ویٹ گین ہو گیا ہے یا ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی گردے میں اور یورین میں انفیکشن ہو سکتا ہے. یا اگر وہ خاتون
کچھ خواتین جو کہ پہلے سے ہی گردے کا حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی ان کو گردے سے ریلیٹڈ کوئی کمپلینٹ تھی، جیسے گردے میں پتھری یا مثانے میں یا پیشاب کی نالی میں کچھ ذرات تھے، کچھ سٹونز تھے، تو اگر ایسی صورت میں اگر ان کو پہلے سے ہی کوئی گردے کی بیماری تھی تو وہ پریگننسی میں اس کے بڑھ جانے کا امکان ہے، اور پریگننسی کے دوران خاص طور پہ ہدایات دی جاتی ہے کہ اس پہ چیک رکھیں، ٹائم ٹو ٹائم یورین ٹیسٹ کرواتے رہیں، اور یورین میں انفیکشن ہو تو اس کو بر وقت ٹریٹ کیا جائے۔ سیریس یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی علامات میں تیز بخار ہونا، گردے کی جگہ پر درد ہونا کمر میں، اور جو کہ ریڈیٹ کرتی ہے پین نیچے کی طرف پیشاب کی نالی کے ساتھ پیشاب والی جگہ کی طرف، اور الٹیاں آنا یا بہت برننگ ہو کر یورین آنا، یہ بھی سب یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی علامات ہیں۔ انفیکشن کے علاوہ اور یورین بار بار آنے کی پرابلم، اس کے علاوہ جو کمپلینٹ ایک پریگننسی میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی موومنٹ پہ ہی یا تھوڑا بہت زور لگانے پر ہی یا ایون واک کرنے پہ بھی یورین کے کچھ قطرے کپڑوں میں نکل جاتے ہیں نادانستگی میں۔ ایسی صورت میں جس کو یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں وہ بھی پریگننسی میں ایک فیچر ہے، اور وہ ان خواتین میں زیادہ ہیں جو زیادہ اوور ویٹ ہیں یا جن کو وہ پہلے بھی تھی کمپلینٹ لیکن پریگننسی میں انکریز ہو گئی ہے پریگننسی کے مکینیکل پریشر کے اثر میں۔ ایسی صورت میں بھی ان کو پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز یعنی کیجل پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے، فزیو تھراپسٹ بھی رہنمائی کرتے ہیں یوٹیوب پہ، ادروائز کیجل پیلوک فلور ایکسرسائزز کے ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ یہ ایکسرسائزز لیٹ کر یا بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یورین والی جگہ کو اچھی طرح ٹائٹ بند کریں، کانٹریکٹ کریں، جس طرح یورین روکتے ہیں اس کو، اس ٹائٹنس کو ہولڈ کریں اور 5 گنیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کانٹریکشن کو ریلیز کریں۔ اس طرح جو یورین کے آس پاس جو مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور یورین پہ کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ڈیورنگ ڈیلیوری ڈیورنگ پریگننسی اگر ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں تھی تو ڈیلیوری کے بعد بھی فرسٹ ٹائم یورین کی کمپلینٹس انکریز ہو سکتی ہیں یا پہلی دفعہ نمایاں ہو سکتی ہیں۔ بچے کی پیدائش خاص طور پہ نارمل چائلڈ برتھ کے بعد بھی یورین میں انفیکشن ہونے کا رسک ہے، اور سملرلی سیزیرین سیکشن میں چونکہ ہم ایک یورین کی نالی کوئی چند گھنٹے کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے ڈالتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ اس دورانیے میں مدر اٹھ کر واش روم نہیں جا سکتی، اس لیے ان کو کیتھیٹر ڈال دیتے ہیں یا یورین والی جگہ پہ ایک پائپ لگا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی رسک ہے کہ ان کو یورین میں انفیکشن ہو سکتا ہے، حالانکہ پوری احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، ایسیپٹک ٹیکنیک، اور کسی قسم کی جراثیم نہ جائیں اندر۔ پھر بھی کسی خاتون کی اگر قوت مدافعت بہت کم ہے یا ان میں خون کی کمی ہے تو ان کو انفیکشن کا حملہ ہونے کا رسک زیادہ ہے۔ 95% سے زیادہ چانس ہے کہ اگر آپ کو پریگننسی میں یورین سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپلینٹ ظاہر ہوئی ہیں، مناسب رہنمائی، مناسب ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور ڈیلیوری کا بعد چھلا مکمل ہونے کے بعد تمام چینجز ریورٹ بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی، اور آپ کو وہ تمام تکالیف آہستہ آہستہ ان کی شدت کم ہو جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گی۔ بہت کم ایسا چانس ہے کہ یہ پرولونگ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو ان کے لیے مزید کوئی ٹریٹمنٹ دیکھنی پڑے۔ اس کے لیے بھی کچھ اسپیشل ادویات ہیں، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کریں۔ جس میں کہ مثانہ زیادہ پھیل جائے یا مثانہ زیادہ سکڑ جائے تو ایسی صورت میں کچھ مناسب ادویات تجویز کی جا سکتی ہیں کھانے کے لیے۔ اس کے متعلق اگر آپ کوئی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنسلٹیشن کر سکتی ہیں۔ میں شالامار ہاسپٹل میں اویلیبل ہوں، پرائیویٹ کلینکس میں 2 دن، اور اس کے علاوہ پنجاب میڈیکل سینٹر میں موجود ہوں۔ آپ فون پہ رابطہ کر سکتی ہیں اور آنے کا وقت مقرر کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔